غوث پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، غوث پاک کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھتے بڑھتے سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ سرکار غوث پاک جیسے ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے دل سے، فرماتے ہیں جو مجھ سے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آتا ہے تو پھر اس پر مصیبتیں رہ نہیں جاتی، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ غوث پاک ہے۔ غوث پاک کو کیا سمجھے کوئی، یہ وہ عظیم ذات ہے۔ اللہ اللہ اولیاء کے متعلق امام اہل سنت کہتے ہیں، میرے امام نے کہا سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ سکر کہتے ہیں ولایت کی ایک منزل ہے، ولایت کی ایک منزل ہے، اس کو کہتے ہیں سکر۔ ولی ایک مقام پر ایسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ اس کی عقل اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام سکر۔ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، لیکن رہتا تو وہ ولی ہے نا، سکر میں ہے لیکن رہتا تو ولی ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ جب سکر کے جوش والا ولی میرے غوث کو نہیں جان سکتا، ہے تو ولی لیکن سکر میں، وہ کیا جانے غوث پاک کو؟ تو جو سکر میں ہو وہ غوث پاک کو ولی ہو کر بھی نہیں جان سکتا، تو جو ولی ہی نہ ہو وہ غوث پاک کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو غوث پاک کا مقام کس سے پوچھے، کس سے پوچھے ان کا مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر غوث پاک کا رتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو۔ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو اس نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی زندگی کے متعلق، ان کی شان کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات اختتام کی طرف، اس لیے کہ مزید دو عنوان پہ اور گفتگو ہونی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے، بڑے بڑے اولیاء، بلکہ ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے والے مقام ولایت پا جاتے تھے۔ استعمال نہیں کرتا، کیا کہا، پڑا ہوا ہے دروازے پہ، پڑا ہوا ہے ایک بندہ، اور اس قادری غلام سے کہتا ہے بھئی جانا غوث پاک کے یہاں تو ذرا میری سفارش کر دینا، عرضی لگا دینا کہ غوث پاک مجھے معاف کر دیں، غوث پاک مجھے معاف کر دیں، اس طرح کی عرضی لگا دو۔ اب اندر وہ غوث پاک کا غلام پہنچا، کہا سرکار دروازے پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے معافی کا خواستگار ہے کہ آپ اس کو معاف فرما دیں۔ آپ نے مسکرا کر اس قادری غلام سے فرمایا اپنے مرید سے، بیٹا جانتے ہو وہ کون بندہ ہے؟ عرض کی حضور نہیں جانتا۔ فرمایا بیٹا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ابدال ہے، ابدال۔ ابدال سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ولی ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے ہر دور میں، لیکن ابدال ہر دور میں صرف 40 ہوتے ہیں، یعنی کتنی محدود نشستیں ہوتی ہے ابدال کی۔ ہزاروں لاکھوں اولیاء ہوں گے لیکن ابدال صرف 40 ہوتے ہیں۔ اور یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے بارش برستی ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے اناج اگتا ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے جنگوں میں فتح ملتی ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ابدال وہ ہیں جن کی برکتوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ابدال ہیں اور وہ صرف 40 ہوتے ہیں۔ تو غوث پاک
پاک فرماتے بیٹا وہ ابدال ہے ابدال. اور کہاں ہے ابدال؟ غوث پاک کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے. کہا وہ معافی اس لیے مانگتا ہے کہ اس سے قصور ہو گیا ہے. کہا حضور قصور کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اور اس کے اور دو ساتھی یہ تین مل کر بغداد معلیٰ کی فضاؤں میں اڑ رہے تھے. یہ تینوں اڑ رہے تھے. جب میرا گھر آیا میری خانقاہ آئی تو ایک ابدال دائیں ہو گیا کہ غوث پاک کی خانقاہ اس کے اوپر سے نہیں جانا. دوسرا بائیں ہو گیا کہ غوث پاک کی خانقاہ اس کے اوپر سے نہیں جانا. ان کے دل میں خیال آیا عبد القادر بھی ولی ہے میں بھی تو ولی, وہ بھی ولی میں بھی ولی, اس کی خانقاہ کے اوپر سے اڑ کے جانے میں حرج کیا ہے؟ تو وہ میری خانقاہ کے اوپر سے جانے لگا تو اللہ نے اس کو اٹھا کر کے یہاں پھینکا اور وہ یہاں پر آ گیا اس لیے کہ میری خانقاہ کے اوپر سے جا رہا تھا, اس لیے اس کا یہ انجام ہو گیا. لیکن تم نے سفارش کی جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. ادھر غوث پاک نے معاف کیا ادھر وہ ہواؤں میں پرواز کرنے لگا. کیا بات ہے. اگر غوث پاک کی خانقاہ کے اوپر سے ابدال جانے کی کوشش کرے تو زمین کے اوپر انہیں ڈال دیا جاتا ہے. یہ غوث پاک کا مقام ہے. اللہ اکبر. اور بات ان کی آئی ہے تو عرض کروں تو ان کے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے صبح شام, بڑے بڑے لوگ, اولیاء کا مجمع. بلکہ ان کے خطاب میں تو ان کی محفل کی شان بڑھانے کے لیے خود مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں, مولا علی بھی آتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں محفل کو چار چاند لگانے کے لیے. بلکہ ایک مرتبہ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ آج ہماری محفل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے تھے, اور آقا نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ موسیٰ دیکھو یہ میرا بیٹا عبد القادر ہے, کیا اس جیسا ولی آپ کی امت میں کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ میری امت میں ایسا ولی موجود نہیں ہے. یہ ہے غوث پاک کی شان. تو آپ کی بارگاہ میں بہت لوگ آتے تھے. آپ کی چوکھٹ پر ایک شخص بیٹھتے تھے, بڑی سادی طبیعت کی آدمی. آپ کی چوکھٹ پہ ایک شخص بیٹھتے تھے. ان کا کام تھا, ان کی ذمہ داری تھی. ذمہ داری یہ تھی کہ جو غوث پاک کے مہمان آئیں اس کو استنجا کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر کے دیں, ان کو وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر دیں. دیکھو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا کتا بھی ہمارے نزدیک قابل احترام ہے. میں کوئی بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ چھوٹے موٹے کام ہم انہی کو دیتے ہیں عام طور پہ جو آدمی کسی قابل نہیں ہوتا. صحیح ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, چھوٹے موٹے کام چھوٹی موٹی طبیعت کے لوگوں کو دیا جاتا ہے. لیکن ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جس کو لوٹے میں پانی بھرنے کے لیے دیا گیا ہو آخر بظاہر ان کا علمی معیار کیا رہا ہوگا, ان کا تقوی کیا رہا ہوگا, ان کی پرہیزگاری کیا رہی ہوگی, جو بھی رہا ہوگا. تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے, اور کتنے سال تک بیٹھے؟ کم و بیش 40 سال تک. بعض لوگوں نے 20 سال بھی کہا. 20 سال یا 40 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پر وہ بیٹھے. بس کام ایک تھا, لوٹے میں پانی بھر کر دینا, استنجا کے لیے وضو کے لیے مہمانوں کو پانی بھر کے دینا. ایک دن ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ میں 40 سال سے بیٹھا ہوں یہاں غوث پاک کی چوکھٹ پہ, غوث پاک نے مجھے دیا کیا؟ غوث پاک نے مجھے دیا کیا؟ کبھی کبھی شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے, مجھے دیا کیا, یہ خیال آنا تھا. اس دن غوث پاک کے یہاں 2 ابدال آئے تھے سرکار سے ملنے کے لیے, فیض لینے کے لیے, خیرات لینے کے لیے آئے تھے. ان دونوں کو دیکھ کر اس بزرگ نے, اس لوٹے والے بابا نے ان سے کہا کہ میں برسوں سے بیٹھا ہوں مرشد کی چوکھٹ پہ, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں, آپ لوگوں کے ساتھ چلوں. کس مرشد کی چوکھٹ پہ بیٹھا اس کی کوئی وضاحت نہیں کی, بس یوں ہی کہہ دیا اپنے مرشد کی چوکھٹ پہ میں برسوں سے بیٹھا ہوں لیکن آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. دونوں ابدال نے کوئی توجہ نہیں کی, لیکن انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے چلیں. اب وہ دونوں لے کر کے چلے. چلتے چلتے چونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی تھی کہ کہاں سے آ رہے ہیں, مرشد کون ہے, کچھ نہیں, انہوں نے پوچھا بھی نہیں. یہ سب قریدنا تو ہم لوگوں کو آتا ہے نا, وہ لوگ ابدال تھے دونوں. انہوں نے سوچا کہ چلتے ہو تو چلو. کچھ دور چلے ان کے ساتھ پیدل, تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت ہمیں بھوک لگی,
ان دونوں بزرگوں سے کہا ہمیں بھوک لگی، کیونکہ غوث پاک نے یہاں تو 24 گھنٹہ لنگر جاری رہتا تھا، کھانے پینے کے بڑے مزے تھے وہاں، لیکن یہاں تو سفر میں آئے پہلی بار برسوں بعد، اب مجھے بھوک لگی۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم ابدال لوگ ہیں، ہم ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، اگر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہو تو چلو، ورنہ گھر واپس لوٹ کر کے جاؤ، اپنی منزل اپنی جگہ پر جاؤ۔ انہوں نے کہا اب نکل گئے ہیں تو چلو۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جب مسلی میں سر ڈال دیا تو اب جو ہے وہ ہاں اس کی مار سے، اس کی چوٹ سے اب خوف کیا ہے، تو اس وجہ سے چلے تو اب چلے، نکل گئے۔ 24 گھنٹے پورے بیتے، بھوکے رہ رہ کر حالت خراب ہو گئی، عجیب حالت ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے بعد پھر کہا رحم کرو بہت بھوک لگی ہے، تو وہ ایک جگہ رکے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، تو 3 پیالے اور 3 روٹیاں آسمان سے زمین پر آئی، ایک ایک پیالہ تقسیم کیا، ایک ایک روٹی لی، تینوں نے کھا لیا، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ لیکن پھر آگے بڑھے، پھر اب ذہن بن گیا کہ 24 گھنٹے بعد ہی کھانا ملے گا۔ پھر 24 گھنٹے گزرے، انہوں نے پھر کہا بھوک سے برا حال ہے، کچھ کھلاؤ تو صحیح۔ پھر دوسرے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی، پھر 3 کٹورے، 3 روٹیاں آئی، تقسیم ہو گئی، تینوں نے کھایا۔ تیسرا دن آیا، پھر کہا 24 گھنٹے ہو گئے، بھوک سے برا حال ہے، کچھ کھلاؤ تو صحیح، کچھ پلاؤ تو صحیح۔ تو ان دونوں نے کہا دیکھو یہ ہمارا اصول ہے کہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم ایک ایک دن بانٹ لیتے ہیں، پرسوں ہم نے دعا کی تھی، کل انہوں نے دعا کی تھی، آج باری آپ کی، کیا بات ہے، کھانا آپ کو منگانا ہے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، میں کوئی پہنچا ہوا انسان نہیں، میں یہ سب کام نہیں کر سکتا کہ آسمان سے کھانا منگاؤں، آپ کو ہی منگانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہمارا اصول تو یہی ہے، جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ کھانا منگائے گا، اور ہم جب تک کہ باری نہیں آتی یہ جرات نہیں کر سکتے، یا تو بھوکے رہو، اگر نہیں منگانے کی طاقت ہے، کھانا نہیں منگا سکتے تو بھوکے رہو، جو چاہو کرو، لیکن ہم یہ جرات نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے اس کی مولا میں تو کچھ مانگنا جانتا نہیں ہوں، آداب نہیں جانتا، لاج رکھ لے مولا اور کھانے کا نزول فرما دے تاکہ ہم کھا کے آگے بڑھیں۔ لیکن جب انہوں نے دعا کی تو اس وقت 6 کٹورے اترے اور 6 روٹیاں اتری، اور اس کے بعد 2 کٹورے تقسیم ہوئے، 2 روٹیاں تقسیم ہوئی۔ ان دونوں ابدال نے کہا بھائی تم تو کہتے تھے تم سیدھے سادے آدمی ہو، تم مانگنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، آخر ہم نے مانگا تو ایک ایک آیا، تم نے مانگا تو 2 آیا، آخر تم ہو کون؟ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اللہ کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہو کون ہو، میں نے تو کوئی خاص دعا نہیں کی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ 2 کٹورے اترے ایک ایک کے لیے، میں نے تو اتنا کہا مولا مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، بس مولا لاج رکھ لے اور کھانے کا انتظام فرما دے، تو میرے اللہ نے انتظام کر دیا۔ لیکن یہ تو بتاؤ آخر تم کیا کہہ کر کے دعا مانگتے ہو؟ میں نے تو سیدھی سادی دعا کی اور 2 کٹورے آ گئے، لیکن تم کیا کہہ کے دعا مانگتے ہو؟ ان دونوں نے کہا بابا ہم دونوں ابدال ہیں ابدال، اور جب ہمیں 24 گھنٹے کے بعد کھانے کی حاجت ہوتی ہے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی